بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت پورے خطے کی سلامتی اور مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ دوحہ میں خلیج تعاون کونسل کے 44ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ غزہ میں فوری طور پر مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے بلا تعطل پہنچنے کو یقینی بنایا جائے اور غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کو علاقائی جنگ میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس لائے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ میں خلیج تعاون کونسل کے 44ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے امیر کا کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی مکمل جنگ بندی کا متبادل نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ فلسطین پر قابض حکام نے تمام انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انسانیت شرمسار ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6000 سے زائد فلسطینی بچوں کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، بچوں کا قتل عام ہے اور انسانیت کے خلاف جرم ہے اور اس پر انسانیت شرمسار ہے، اشکبار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نسل کشی کے حامی وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، یعنی امریکہ اور مغرب والے۔ یہ خدا کے سامنے اور تاریخ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اور خدا کو کیا جواب دیں گے؟ نیپال کی اپنے شہریوں کی روسی فوج میں بھرتی کے خلاف ماسکو کو تنبیہ۔ نیپال نے ماسکو پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نیپالی شہریوں کو روسی فوج میں بھرتی نہ کرے۔ نیپال نے یہ اقدام اپنے 6 شہریوں کی روسی فوج میں ملازمت کے دوران ہلاکت کی خبر کے پیش نظر کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیپال نے روسی فوج میں پہلے سے بھرتی شدہ نیپالی باشندوں کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ غزہ میں محفوظ مقامات کا قیام ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کے لیے محفوظ مقامات یا سیف زون کا قیام ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے یہ انتباہ اس وقت کیا ہے جب غزہ کی پٹی پر ہر جگہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ سیف زون کا قیام ممکن نہیں اور میرے خیال میں حکام بھی اس سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جن مقامات کو سیف زون قرار دیا گیا ہے وہ محفوظ نہیں۔ غزہ کے آپریشن میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 406 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فوجی آپریشن میں مزید 3 فوجی ہلاک ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی مجموعی تعداد 406 ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگی اہداف کے حصول کے پابند ہیں۔ اہداف میں یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے۔ غزہ میں اسکولوں پر بمباری سے 50 شہید، درجنوں اسرائیلی ٹینک خان یونس میں داخل۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے زمینی حملوں کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے ٹینک، بختربند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس پہنچا دیے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے فائبر روٹس کاٹ دیے ہیں، جس کے باعث غزہ میں موبائل اور انٹرنیٹ اور لینڈ لائن سروس معطل ہو گئی۔ یوکرین جنگ میں روسی فوج کا ایک اہم کمانڈر مارا گیا۔ یوکرین میں جاری جنگ میں روسی فوج کا ایک اور جنرل ہلاک۔ روسی علاقے ورونیز کے گورنر نے تصدیق کی ہے کہ یوکرینی فوج سے لڑائی میں میجر جنرل ولادیمیر زوادسکی مارے گئے۔ روسی گورنر کے مطابق میجر جنرل ولادیمیر زوادسکی روسی آرمی کی 14ویں کور کے ڈپٹی کمانڈر تھے۔
غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے اسرائیلی اقدامات میں تھوڑی بہتری آئی ہے امریکہ ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہوگا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے امریکی مطالبے کے مطابق کام کر رہا ہے، تاہم تھوڑی بہتری ضرور دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کو اندازہ ہے کہ ابھی شہریوں کی ہلاکتیں ہوں گی کیونکہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اس امر کا اظہار امریکی ترجمان نے پیر کے روز اس وقت کیا جب پیر ہی کو اطلاع ملی ہے کہ جمعے سے پیر کے روز تک اسرائیلی فوج نے 1000 مقامات کو جنوبی غزہ میں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا جنگ کو بڑھانا اسٹریٹجک شکست کا سبب بن سکتا ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی اعلیٰ حکام نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ جنوبی غزہ میں جنگی کارروائیاں بڑھانے سے امریکی حکام کو بے چینی ہو رہی ہے کہ اس صورت میں لاکھوں فلسطینیوں کو بمباری سے بچنے کے لیے غزہ سے بچ نکلنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اس دوران شہری ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں اضافہ 2 روز قبل اس وقت ہوا جب اسرائیل نے ایک ہی رات میں جنوبی غزہ میں 200 مقامات پر بمباری کی۔ سابق امریکی سفارتکار پر جاسوسی کا الزام۔ امریکہ کے ریٹائرڈ سفارتکار مینوئل روچا پر کیوبا کے لیے جاسوسی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ سابق امریکی سفارتکار مینوئل روچا کو جمعے کو فلوریڈا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ بولیویا میں سفیر رہے ہیں۔ محکمہ انصاف کے مطابق 73 برس کے روچا پر کیوبا کو انٹیلیجنس جمع کرنے میں مدد دینے کا الزام ہے۔ آلودہ ترین شہر میں لاہور پھر سر فہرست۔ لاہور دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 211 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا دوسرا نمبر رہا۔ پی ٹی ایم پر پابندی پر غور کر رہے ہیں بلوچستان حکومت۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ منظور پشتین کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا ہے۔ حکومت پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ منظور پشتین کو گزشتہ روز چمن سے گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا ہے اور انہیں ڈیرہ غازی خان کی پولیس کے حوالے کر دیا۔ جان اچکزئی نے بتایا کہ منظور پشتین پابندی کے باوجود صوبے میں داخل ہوئے اور چمن میں جاری دھرنے سے بار بار خطاب بھی کر رہے تھے۔ برطانیہ آنے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے قوانین مزید سخت کر دیے گئے۔ برطانیہ آنے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے کنزرویٹو حکومت نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا۔ ہنرمند ورکرز کے برطانیہ آنے کے لیے کم از کم تنخواہ کی شرائط 26,200 سے بڑھا کر 38,000 پاؤنڈ کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہیلتھ اور سوشل ورکرز کے ویزے پر آنے والے زیادہ تنخواہ کی حد سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پنجاب صوبائی کابینہ نے ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ 1 جنوری سے لرنرز کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 کر دی جائے گی۔ ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 33واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری اور اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ آمدنی میں کمی اور مسابقت، کینیڈین ریڈیو کا 600 ملازمین فارغ کرنے کا اعلان۔ کینیڈین ریڈیو نے اشتہارات کی آمدنی میں کمی اور ڈیجیٹل نیوز آؤٹلیٹس سے مسابقت کے باعث درپیش مالی چیلنجوں کے پیش نظر 1 سال میں 10% ملازمین فارغ کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 29 غیر قانونی چنگچی باڈیز بنانے والی فیکٹریاں سیل کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور رافع حیدر کے مطابق بغیر لائسنس چنگچی رکشوں کی باڈی بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔
غیر قانونی کام میں ملوث 8 افراد گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ بغیر لائسنس اور منظوری چنگچی رکشوں کی باڈی بنانا غیر قانونی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔